بہت پرانی بات ہے جب زندگی آج جیسی تیز رفتار نہیں تھی، نہ ہی انسانوں کے دلوں میں اتنی بے چینی تھی۔ ہمارے گاؤں میں جہاں کچے گھر اور کچے راستے تھے، جہاں ہر صبح مرغ کی بانگ سے ہوتی تھی اور ہر شام چراغوں کی لرزتی روشنی میں ڈھلتی تھی، جہاں انسان ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، وہیں میں نے نور دین کو دیکھا۔ میں جو اب عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں شام ڈھلنے کو ہے، جب جسم کی ہڈیاں تک دکھنے لگتی ہے اور ماضی کے سائے زیادہ واضح دکھائی دیتے ہیں، اکثر اس کی زندگی کے قصے یاد کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کیسے ایک انسان اتنی مشکلات، اتنی کٹھنائیوں کے باوجود امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اس کی کہانی صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ ہر اس روح کی کہانی ہے جو آزمائشوں کی بھٹی سے کندن بن کر نکلتی ہے، جو صبر، دعا اور امید کے سہارے زندگی کی کٹھن گھاٹیاں پار کرتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب اس کی جوانی تھی، کیسا سادہ مگر باوقار انسان تھا۔ وہ ہمارے گاؤں کی مٹی کا ایک اصلی بیٹا تھا، جس کی رگوں میں اسی زمین کی سادگی اور روح میں آسمان کا یقین سمایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے اس نے زندگی کے بہت سے رنگ دیکھ رکھے ہوں۔ نور دین کا بچپن اسی گاؤں کی مٹی میں کھیلا، انہی کھیتوں کی خوشبو میں پلا بڑا۔ اس کے والدین بھی کسان تھے، غریب مگر خوددار۔ انہوں نے اسے محنت اور ایمانداری کی گھٹی پلائی تھی۔ اسے یاد ہے کہ کیسے وہ صبح سویرے اٹھ کر ماں کے ساتھ کنویں سے پانی بھرنے جاتا، ٹھنڈے پانی کی بالٹی اٹھاتے ہوئے۔ اس کے ننھے بازو دکھنے لگتے، مگر ماں کی ایک مسکراہٹ اس کی ساری تھکن دور کر دیتی۔ گاؤں میں کنویں کا پانی زندگی کا سرچشمہ تھا، اور اس کے ارد گرد عورتوں کی چہل پہل، بچوں کا شور، یہ سب گاؤں کی ایک زندہ تصویر تھی۔ اس وقت گاؤں میں زندگی کی رفتار بہت دھیمی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کا خیر خواہ تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ کھیتوں میں دن بھر کام کرنے کے بعد شام کو لوگ حجرہ میں جمع ہوتے، حقہ پیتے اور دنیا جہان کی باتیں کرتے۔ یہ ایک ایسا ماحول تھا جہاں سب کو ایک دوسرے پر بھروسہ تھا۔ نور دین گاؤں کے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیتوں میں کھیلتا، آم کے درختوں پر چڑھتا، پرندوں کے پیچھے بھاگتا، اور شام کو تھکا ہارا گھر لوٹ کر ماں کی گود میں سر رکھ کر کہانی سنتا۔ اس کی جوانی بڑی محنت اور مشقت میں گزری۔ صبح سویرے جب مشرق سے سورج کی پہلی کرنیں پھوٹتی تھیں اور فضا میں پرندوں کا چہچہانا گونجتا تھا، وہ اپنے کندھے پر ہل رکھ کر بیلوں کے ساتھ کھیتوں کی طرف نکل جاتا۔ بیلوں کی گردنوں میں پڑی گھنٹیوں کی آواز پورے گاؤں میں سنائی دیتی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک ریشہ محنت کا عادی تھا، اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے اس کی ایمانداری کا نشان تھے۔ وہ کھیتوں میں بیج بوتا، انہیں پانی دیتا، اور اللہ سے اچھی فصل کی دعا کرتا۔ اسے یاد ہے کہ جب پہلی بار اس نے اپنے ہاتھ سے بوئے ہوئے بیجوں کو کومپلیں پھوٹتے دیکھا تھا، تو اس کے دل میں کیسی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، جیسے اس نے کوئی خزانہ پا لیا ہو۔ اس کی محنت اس کے لیے عبادت تھی۔ شام کو جب سورج مغرب کے افق میں ڈوب جاتا اور آسمان پر نارنجی اور سرخ رنگوں کی چادر پھیل جاتی، وہ مٹی سے اٹا ہوا تھکا ہارا لوٹتا۔ گھر آ کر زینب کی بنائی ہوئی گرم روٹی اور ساگ اسے دنیا کا سب سے لذیذ کھانا لگتا۔ اس وقت زندگی میں سادگی تھی، مگر اس سادگی میں ایک عجیب سکون تھا۔ اس کی زندگی میں زینب کا آنا ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح تھا۔ زینب جو پڑوسی گاؤں کی تھی، سادگی اور حیا کا پیکر تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہری شفقت اور ہاتھوں میں نرمی تھی۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ نور دین کو لگتا جیسے تھکن کافور ہو گئی ہو۔ ان کی شادی ایک سادگی بھری تقریب میں ہوئی، جس میں گاؤں کے سب لوگ شریک ہوئے۔ ڈھول کی تھاپ پر گیت گائے گئے اور سادے کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ زینب نہ صرف گھر سنبھالتی بلکہ کھیتوں کے کام میں بھی نور دین کا ہاتھ بٹاتی۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جس کے ہونٹوں پر ہمیشہ اللہ کی حمد اور دل میں صبر بسا رہتا تھا۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کام میں نور دین کی ہمت بڑھاتی، اس کے تھکے ہوئے وجود کو اپنے پیار بھرے لمس سے سکون دیتی۔ ان کے گھر میں ایک عجیب سی برکت اور اطمینان تھا۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے، ایک دوسرے کی ڈھارس تھے۔ ان کی محبت میں ایک گہرا خلوص تھا جو وقت کے ساتھ مزید بڑھتا گیا۔ ان کے آنگن میں دو بچے کھیل کود کر گھر کی رونق بڑھاتے تھے۔ ایک بیٹا حیدر جو بڑا شرارتی اور چنچل تھا، اس کی آنکھوں میں تجسس اور شرارت کی چمک تھی۔ وہ دن بھر گاؤں کی گلیوں میں گھومتا، پتنگ اڑاتا اور دوستوں کے ساتھ کھیلتا۔
اس کی قلقاریاں گھر میں گونجتی رہتی، کبھی کسی درخت پر چڑھ جاتا تو کبھی گلی میں بھاگتا پھرتا۔ اس کی معصوم ہنسی پورے گھر میں ایک نئی جان ڈال دیتی تھی۔ اسے یاد ہے کہ کیسے حیدر ایک بار کھیلتے ہوئے گر گیا تھا اور اس کا گھٹنا چھل گیا تھا۔ نور دین نے اسے گود میں اٹھا کر پیار کیا اور زینب نے اس پر دیسی مرہم لگایا تھا۔ اور ایک بیٹی فاطمہ جو گڑیا جیسی معصوم اور دلکش تھی، اس کی ہنسی گھر میں شہد گھول دیتی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، ننھے ہاتھوں سے روٹی بیلنے کی کوشش کرتی، کبھی آٹے میں لت پت ہو جاتی تو کبھی ماں کے دوپٹے سے منہ چھپاتی۔ اس کی شرمیلی مسکراہٹ نور دین کے دل کو چھو جاتی۔ ان معصوم چہروں کو دیکھ کر نور دین کو اپنی ساری تھکن بھول جاتی اور دل میں ایک نئی امنگ جاگ اٹھتی۔ اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کا پھل ضرور دے گا، کہ یہ بچے ان کا سہارا بنیں گے اور ان کے بڑھاپے کا آسرا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ اس کے بچے پڑھ لکھ کر اچھے انسان بنے اور کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ وہ راتوں کو بچوں کے سرہانے بیٹھ کر ان کے روشن مستقبل کے خواب دیکھتا۔ اسے یاد ہے جب وہ حیدر کو کندھے پر بٹھا کر کھیتوں میں لے جاتا اور اسے فصلوں کے بارے میں بتاتا اور حیدر کی آنکھوں میں ایک نئی چمک دیکھتا۔ زینب اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور دونوں مل کر اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے۔ ان کی زندگی سادہ تھی، مگر اس سادگی میں ایک گہرا سکون تھا، ایک ایسی خوشی جو آج کے پرتعیش زمانوں میں بھی کم ہی ملتی ہے۔ وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرتے تھے، اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے تھے اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے تھے۔ گاؤں میں ان کی مثال دی جاتی تھی کہ دیکھو نور دین اور زینب کتنے خوش اور مطمئن ہیں۔ ان کے گھر میں غربت ضرور تھی، مگر دلوں میں امیروں سے زیادہ سکون اور محبت تھی۔ وہ شام کو گاؤں کی حجرا میں بیٹھ کر بڑوں کی باتیں سنتے اور کبھی کبھار کوئی قصہ کہانی بھی سنا دیتے۔ ان کی زندگی ایک خوبصورت نظم کی طرح بہہ رہی تھی، مگر قدرت کے فیصلے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ انسان کی سوچ اور تقدیر کی لکیریں اکثر ایک دوسرے سے الگ چلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، مگر کبھی کبھی آسمان سے ایسی آفت اترتی ہے کہ انسان کی ساری محنت رائے گاہ چلی جاتی ہے۔ یہ کہانی بھی اسی حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک سال بارشیں معمول سے بہت کم ہوئیں، زمین پیاسی رہ گئی، کھیتوں میں دراڑیں پڑ گئیں، مٹی خشک ہو کر اڑنے لگی، ہوا میں مٹی کی سوندھی خوشبو کی جگہ خشک مٹی کا غبار تھا۔ نور دین نے دن رات ایک کر کے کھیتوں کو پانی دینے کی کوشش کی، کنویں سے بالٹیاں بھر بھر کر لاتا، اس کے بازو دکھنے لگتے، کمر میں درد اٹھنے لگتا، مگر پیاسی زمین کا حلق نہ بھر پایا۔ اس نے اپنی پوری طاقت جھونک دی، مگر قدرت کے سامنے انسان کی کیا مجال۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی فصلیں مرجھا رہی تھیں، جیسے اس کے خواب مر رہے ہوں۔ پھر دوسرے سال تو جیسے آسمان نے اپنے دروازے ہی بند کر لیے۔ بادل آتے گرجتے، بجلی چمکتی، امید کی کرن جگاتی، مگر برسے بغیر لوٹ جاتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان بھی ہم سے روٹھ گیا ہے، جیسے ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی۔ کھیت سوکھنے لگے، سرسبز فصلیں مرجھا کر پیلی پڑ گئیں اور پھر بالکل ہی ختم ہو گئیں، جیسے کبھی وہاں کچھ ہوگا ہی نہ تھا۔ جس گندم کو وہ اپنے بچوں کا رزق سمجھتا تھا، وہ ایک ایک دانہ کر کے سوکھ گئی۔ گاؤں میں قحط کا سایہ منڈلانے لگا، ہر چہرے پر پریشانی کی لکیریں گہری ہونے لگیں، ہر دل میں ایک انجانا خوف بیٹھنے لگا۔ گاؤں کی رونق ماند پڑ گئی، ہنسی کی آوازیں سنائی نہیں دیتی تھیں، بچے سہمے سہمے رہتے تھے اور بڑوں کی زبانوں پر صرف دعائیں اور آہ و بکا تھی۔ راتوں کو گاؤں میں خاموشی چھا جاتی، صرف ہوا کی سرسراہٹ اور کبھی کبھار کسی جانور کی آواز سنائی دیتی۔ بھوک کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ نور دین کے دل میں بھی ایک عجیب سی گھبراہٹ اٹھنے لگی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی صورتحال نہیں دیکھی تھی۔ جو کچھ تھوڑا بہت اناج گھر میں تھا وہ تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ آٹے کی بوری خالی ہو چکی تھی، دالیں ختم ہو گئی تھیں، گھر میں صرف چند مٹھی بھر چاول اور سوکھی روٹیاں رہ گئی تھیں۔ وہ صبح اٹھتا تو اس کے دل میں ایک ہی سوال ہوتا، آج بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ اس نے زندگی بھر کبھی کسی سے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، اس کی غیرت اسے گوارا نہیں کرتی تھی، مگر اب پیٹ کی آگ بجھانا مشکل ہو رہا تھا۔ بچوں کے چہرے
मुरझाने लगे थे, उनकी हंसी गायब हो चुकी थी और उनकी आंखों में भूख की एक अजीब सी बेताबी झलकने लगी थी। वो नूर दीन की तरफ देखते और उनकी खामोश निगाहें एक बाप के दिल को छलनी कर जातीं, जैसे कोई तेज खंजर दिल में पैवस्त हो रहा हो। ज़ैनब की आंखों में भी वही खौफ झलकने लगा था जो नूर दीन के दिल में था। वो रातों को बिस्तर पर करवटें बदलता रहता, नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसके दिमाग में हजारों ख्यालात गर्दिश करते रहते, क्या होगा? हम कैसे जिंदा रहेंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे? क्या मैं उन्हें भूख से मरने दूंगा? ये सोचते ही इसकी रूह कांप उठती। वो उठकर अल्लाह के हुजूर सजदारेज होता, इसकी आंखों से आंसुओं की झड़ियां लग जाती, इसका दिल पिघल कर आंखों से बह निकलता। आ अल्लाह, हमारी मदद फरमा, हमारे बच्चों को भूख से बचा। हमने तेरी राह में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब तो ही है जो हमारी लाज रख सकता है। इसकी दुआओं में तड़प थी, आजिज़ी थी और एक बेपनाह यकीन था कि इसका रब इसे तन्हा नहीं छोड़ेगा। इसके दिल में एक ही आस थी कि ये मुश्किल वक्त किसी तरह गुजर जाए। वक्त गुजरता गया और हालात बद से बदतर होते चले गए। गांव में खाने पीने की अशिया नायाब हो गईं। जो कुछ थोड़ा बहुत था वो भी अमीरों की पहुंच में था, इतनी महंगा के नूर दीन जैसे गरीब किसान का खरीदना नामुमकिन था। लोग अपने मवेशी बेचने लगे थे, घरों का सामान बिक रहा था। नूर दीन ने भी अपनी बैलों का जोड़ा बेच दिया, दिल पर पत्थर रखकर उन बैलों के साथ इसकी कई सालों की मेहनत और यादें वाबस्ता थीं, मगर बच्चों की भूख ने इसे यह कुर्बानी देने पर मजबूर कर दिया। जब वो बैलों को बेच कर वापस आया तो उसकी आंखों में आंसू थे, इसे लगा जैसे इसने अपने खानदान का एक हिस्सा बेच दिया हो। इसने सोचा कि अब शायद कुछ दिन सुकून से गुजरेंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान गांव में एक पुरअसरार बीमारी फैलने लगी। ये बीमारी कहत और कमजोरी की वजह से तेजी से फैल रही थी। गांव के कई लोग इसकी लपेट में आ चुके थे और हर घर में आहो बका की आवाजें थीं। पहले फातिमा को तेज बुखार हुआ, इसका नन्हा जिस्म तपने लगा, इसकी हंसी की जगह कराही सुनाई देने लगे। इसकी आंखों में दर्द और बेचैनी थी। इसका छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया था और होंठ सूख चुके थे। वो बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी रहती, कभी मां का नाम पुकारती तो कभी बाप का। नूर दीन और ज़ैनब इसे देखकर तड़प उठते। फिर चंद ही दिनों में हैदर भी इसकी लपेट में आ गया। नूर दीन और ज़ैनब के लिए ये किसी क़यामत से कम ना था। उनके पास ना तो किसी हकीम को दुखाने के पैसे थे और ना ही दवा दारू का कोई इंतज़ाम। गांव के पुराने हकीम ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि इसके पास भी जड़ी बोटियां खत्म हो चुकी थीं। वो सिर्फ टोटके बताता, मगर उनसे कोई फायदा ना हुआ। रातों को बच्चों की खांसी और बुखार की वजह से नूर दीन को नींद नहीं आती थी। वो उनके सरहाने बैठकर कभी उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता तो कभी उनके लिए दुआएं मांगता। ज़ैनब भी इसके साथ जागती रहती, इसकी आंखों में बेखाबी और परेशानी के गहरे साए थे। उनके दिल में एक ही खौफ था कि कहीं वो अपने बच्चों को खो ना दें। नूर दीन को अपनी बेबसी पर शदीद नदामत महसूस होती। वो सोचता कि वो कैसा बाप है जो अपने बच्चों को भूख और बीमारी से नहीं बचा सकता। ये नदामत इसके दिल को हर लम्हा छलनी करती रहती, इसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। इसके कंधे झक गए थी, इसके चेहरे पर मायूसी के गहरे साए थे। इसे लगता था जैसे वो एक नाकाम बाप है, एक नाकाम शौहर जो अपने खानदान की हिफाजत नहीं कर सकता। इसके दिल में बार बार ये ख्याल आता कि अगर वो ज्यादा मेहनत करता, कोई और काम करता, तो शायद ये दिन न देखने पड़ते। इसका ज़मीर इसे मलामत करता, तुमने क्या किया? तुम क्यों नाकाम रहे? ये एहसास नदामत इसे अंदर से खाए जा रहा था। वो रातों को बच्चों के सरहाने बैठकर उनके लिए दुआ करता, उनके तपते माथे पर हाथ फेरता और ज़ैनब के साथ मिलकर टूटे हुए दिल से अल्लाह से इल्तिजा करता। ज़ैनब जो खुद भी अंदर से टूट चुकी थी, मगर उसका ईमान मजबूत था, इसे हौसला देती, नूर दीन, अल्लाह बड़ा कारसाज है, हमने सब्र नहीं छोड़ना। इसकी रहमत से कभी मायूस नहीं होना। देखना वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। हमने अल्लाह पर भरोसा रखा है, वो हमारी लाज जरूर रखेगा। इसकी ये बात नूर दीन के दिल में उम्मीद की एक मध्यम सी किरण जगा देती।
وہ سوچتا ہاں اللہ ہے نا، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے مگر دل میں ایک نئی ہمت جاگ اٹھتی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی دعا کبھی رائے گا نہیں جائے گی۔ اس کی پوری زندگی کی محنت، اس کا ایمان، سب اس وقت ایک نازک دھاگے پر لٹکے ہوئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اب صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ان کی مدد کر سکتی ہے۔ ایک رات جب بچوں کا بخار بہت تیز تھا، فاطمہ کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں، اور حیدر بھی بے ہوشی کے عالم میں تھا، اور گاؤں میں کوئی مدد کو تیار نہ تھا، ہر کوئی اپنی پریشانی میں مبتلا تھا۔ گاؤں کے چند لوگ تو خود بھی بیماری کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ نور دین نے دل میں پختہ ارادہ کیا کہ وہ شہر جائے گا اور کسی بھی طرح اپنے بچوں کے لیے دوا لے کر آئے گا۔ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ یہ ایک خطرناک سفر تھا، خاص طور پر رات کے اندھیرے میں جب جنگلی جانوروں کا خوف ہوتا تھا اور راستے بھی کچے اور ویران تھے۔ گاؤں سے شہر کا سفر پیدل کئی گھنٹوں کا تھا۔ اس نے کبھی شہر کا منہ نہیں دیکھا تھا، اس کے لیے یہ ایک انجانی دنیا تھی۔ اور اس حالت میں جب اس کے پاس نہ تو سفر کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی شہر میں کوئی جانے والا، اس کے پاس فقط ایمان تھا اور بچوں کی محبت۔ اس نے اپنی بیوی زینب کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف اور بے بسی تھی، مگر اس کے ہونٹوں پر بھیگی دعا تھی۔ نور دین نے اسے تسلی دی، تم فکرمند نہ ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، میں صبح ہونے سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ اس نے اپنے بچوں کے تپتے ماتھے پر بوسہ دیا، ان کے بے جان ہاتھوں کو تھاما اور اللہ کا نام لے کر چل پڑا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، جسم تھکا ہوا تھا، بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا، مگر ارادے مضبوط تھے۔ اس نے اپنی پگڑی کو کمر سے کس کر باندھا اور لکڑی کا سہارا لے کر چل پڑا۔ راستے میں اسے کئی بار لگا کہ وہ ہار مان لے، کہ یہ سفر بیکار ہے، کہ وہ کبھی شہر نہیں پہنچ پائے گا۔ جنگل کے راستے میں رات کی تاریکی اور سناٹے نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا۔ ہر سرسراہٹ، ہر آواز اسے کسی خطرے کا پیش خیمہ لگتی۔ اسے بھوک اور پیاس سے چکر آ رہے تھی، اس کے حلق میں کانٹے پڑ چکے تھے، اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ چلتا رہا۔ اس کے ذہن میں بچوں کے مرجھائے ہوئے چہرے، ان کی بے چین سانسیں اور زینب کی آنکھوں میں چھپا خوف بار بار آتا اور اسے دوبارہ ہمت پکڑنے پر مجبور کرتا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، مجھے اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ وہ چلتا رہا، گرتا رہا، سنبھلتا رہا اور ہر قدم پر اللہ کا نام لیتا رہا۔ اس کی زبان پر مسلسل دعائیں تھیں، رب العالمین، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی مددگار ہے۔ جب وہ شہر کی حدود میں داخل ہوا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ شہر کی روشنیاں، اس کی بھیڑ بھاڑ اس کے لیے اجنبی تھی۔ اونچی اونچی عمارتیں، سڑکوں پر چلتی عجیب و غریب گاڑیاں، یہ سب اسے حیران کر رہی تھیں۔ یہاں کے لوگ گاؤں والوں جیسے سادہ دل اور مہربان نہیں تھے۔ ہر چہرے پر ایک بے حسی، ایک لاپرواہی تھی۔ اس کے پاس ایک پائی بھی نہیں تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، چہرے پر گرد جمی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی اس پر ترس نہیں کھا رہا تھا۔ وہ گلیوں میں بھٹکتا رہا، لوگوں سے مدد کی اپیل کرتا رہا، اپنی دکھ بھری داستان سناتا رہا، مگر کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن تھا۔ کوئی اسے بھکاری سمجھ کر دھتکار دیتا، کوئی منہ پھیر لیتا۔ ایک جگہ ایک امیر شخص نے اسے دھکا دے کر ہٹا دیا، دور ہو جاؤ بھکاری میرے راستے سے۔ اس کے دل کو بہت دکھ ہوا، اسے لگا کہ انسانیت مر چکی ہے، کہ اس شہر میں کوئی ہمدرد نہیں۔ بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال تھا۔ اس کا جسم نڈھال ہو چکا تھا اور دل مایوسی سے بھر رہا تھا۔ اس نے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر لیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں مایوسی نے ڈیرا ڈال لیا۔ کیا میری دعائیں رائے گا گئیں؟ کیا اللہ نے مجھے چھوڑ دیا؟ کیا میری قسمت میں صرف دکھ ہی لکھے ہیں؟ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے لگا کہ اب اس کی کوئی امید نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ وہ بالکل اکیلا ہے اور اس کے بچے شاید اس کا انتظار کرتے کرتے ہی دم توڑ دیں گے۔ یہ خیال اسے اندر سے چیر رہا تھا، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ ایک پرانی مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا، جہاں ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی بچھی تھی۔ مسجد کا سکون اس کے دل کو کسی حد تک تسکین دے رہا تھا۔
اسے لگا جیسے اس کے زخموں پر ٹھنڈا پانی پڑ گیا ہو۔ اس نے اپنے رب کے حضور پھر سے سجدہ ریز ہو گیا، اس کا سر سجدے میں تھا اور دل سے بے اختیار آواز نکل رہی تھی، اللہ تو ہی ہے جو میری سنتا ہے، مجھے راستہ دکھا، میری مدد فرما، میں تیرے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا، میری لاج رکھ لے، میرے بچوں کو شفا دے۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، جب تک اس کے جسم میں سانس ہے وہ کوشش کرتا رہے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھی، اس کا دل اللہ کے حضور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا تھا، اسے یقین تھا کہ اللہ اس کی سن رہا ہے۔ اس کی دعا میں ایسی تڑپ تھی جو پتھر کو بھی پگھلا دے۔ اسی اسنا میں ایک بزرگ شخص مسجد میں داخل ہوئے، جن کے چہرے پر نور تھا اور آنکھوں میں گہری شفقت۔ ان کی سفید داڑھی اور پرسکون چہرہ دیکھ کر نور دین کو لگا جیسے اللہ نے کوئی فرشتہ بھیجا ہو۔ ان کا لباس سادہ مگر صاف ستھرا تھا۔ انہوں نے نور دین کو اس حال میں دیکھا، اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے اور ٹوٹے ہوئے کاندھوں کو بھانپ لیا تو اس کے پاس آ کر پوچھا، بیٹا کیا پریشانی ہے؟ تم اتنے غمزدہ کیوں ہو؟ ان کی آواز میں ایسی نرمی تھی کہ نور دین کو لگا جیسے اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیا گیا ہو۔ نور دین نے اپنی ساری داستان سنا دی، اپنے بچوں کی بیماری، گاؤں میں قحط، اپنی بے بسی اور شہر میں کسی کی مدد نہ ملنے کا دکھ۔ اس کی آواز میں درد تھا، عاجزی تھی، اور اس کا دل ہر لفظ کے ساتھ ہلکا ہو رہا تھا۔ بزرگ نے اسے تسلی دی اور کہا، بیٹا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب تم سب راستے بند دیکھو تو جان لو کہ اللہ کا راستہ کھلنے والا ہے، وہ تمہارے صبر اور تمہاری دعا کو کبھی رائے گا نہیں جانے دے گا۔ بس یقین رکھو اور ہمت نہ ہارو۔ انہوں نے نور دین کو کچھ رقم دی جو اس کے لیے ایک خزانے سے کم نہ تھی، اور ایک حکیم کا پتہ بتایا جو غریبوں کا علاج مفت کرتا تھا۔ انہوں نے نور دین کو ایک چھوٹا سا کاغذ بھی دیا جس پر حکیم کا نام اور گلی کا پتہ لکھا تھا۔ نور دین کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آ گئی، یہ امید کی چمک تھی جو اندھیرے کو چیر کر نکلی تھی۔ اس نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا، ان کے ہاتھ چومے اور تیزی سے حکیم کے پاس پہنچا۔ حکیم صاحب بھی ایک نیک دل انسان تھے، انہوں نے نور دین کی پریشانی کو سمجھا اور بچوں کا حال سنا تو فوراً دوا تیار کی اور نور دین کو تسلی دی۔ انہوں نے اسے دوا کے استعمال کا طریقہ بھی سمجھایا اور کھانے کے لیے کچھ خشک روٹی بھی دی۔ نور دین نے روٹی کے چند لقمے کھائے اور اس کی جان میں جان آئی، اسے لگا جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ دوا اور خشک روٹی لے کر نور دین واپس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اس بار اس کے قدموں میں تھکن نہیں بلکہ ایک نئی توانائی تھی، ایک نئی امید اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ اس کا دل اللہ کے شکر سے لبریز تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ نے اس کی دعائیں سن لی ہیں۔ راستے میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، اس کی زبان پر حمد و ثنا کے کلمات تھے، الحمدللہ الحمدللہ، تیرا شکر ہے یا اللہ، تو نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ وہ اپنی بے بسی اور ندامت کو بھول چکا تھا، اب اس کے دل میں صرف شکر اور امید تھی۔ ہر قدم اسے اپنے بچوں کے قریب لا رہا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بچوں کے صحت یاب ہونے کی تصویر تھی اور زینب کا مسکراتا چہرہ۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو رات کافی ہو چکی تھی۔ زینب بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ گھر کے دروازے پر کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں دعا۔ اس نے نور دین کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی، اس کے چہرے پر سوالات تھے، کیا ہوا؟ نور دین نے اسے ساری کہانی سنائی اور دوا اسے تھمائی۔ بچوں کو دوا دی گئی اور اللہ کے فضل سے چند ہی دنوں میں وہ صحت یاب ہونے لگے۔ ان کے چہروں پر دوبارہ ہنسی لوٹ آئی اور گھر میں ایک بار پھر رونق بحال ہو گئی۔ نور دین اور زینب کے دلوں سے خوف کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور ان کی زبانوں پر شکر کے کلمات تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب اللہ کی رحمت اور ان کے صبر کا نتیجہ ہے۔ گاؤں کے لوگ بھی ان کی خوشی میں شریک ہوئے اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے، بارشیں ہوئیں، زمین سیراب ہوئی اور فصلیں دوبارہ لہلہانے لگیں۔
نور دین نے اپنی محنت اور ایمان کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اس نے قرض بھی اتارا اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانے کی کوشش کی۔ اس نے گاؤں کے دوسرے لوگوں کی بھی مدد کی جو قحط سے متاثر ہوئے تھے۔ وہ اس بزرگ کی نصیحت کو کبھی نہیں بھولا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ حیدر اور فاطمہ بڑے ہو کر نیک اور باعمل انسان بنے۔ حیدر نے اپنے والد کے ساتھ کھیتی باڑی سنبھالی اور فاطمہ نے گاؤں کی لڑکیوں کو پڑھانا شروع کیا۔ ان کی زندگی میں کئی اور آزمائشیں آئیں، کبھی مالی تنگی، کبھی اپنوں کی جدائی، مگر ہر بار اس نے صبر، دعا اور امید کا دامن تھامے رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ اس نے کبھی شکو نہیں کیا، ہمیشہ شکر ادا کیا۔ اس کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند تھی جس میں صبر، شکر اور اللہ پر توکل کی داستان لکھی تھی۔ آج جب میں نور دین کو دیکھتا ہوں تو وہ ایک پرسکون اور باوقار بوڑھا شخص ہے۔ اس کے چہرے پر زندگی کی جھریوں کے ساتھ ساتھ ایک گہرا اطمینان بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی جھلک ہے، ان تمام مشکلات کی جو اس نے جھیلیں۔ وہ اکثر گاؤں کے نوجوانوں کو اپنی کہانی سناتا ہے، انہیں صبر اور اللہ پر بھروسے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، بچوں، زندگی ایک امتحان ہے، اس میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور غم بھی، لیکن یاد رکھنا، اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بس اس پر بھروسہ رکھو، صبر کرو اور دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس نے اپنی زندگی سے یہ سبق سیکھا کہ مشکلات کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر انسان کا ایمان پختہ ہو، وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے اور اللہ سے سچے دل سے دعا کرتا رہے، تو کوئی مشکل اسے ہرا نہیں سکتی۔ اس کی کہانی آج بھی ہمارے گاؤں میں سنائی جاتی ہے، ایک ایسی کہانی جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی طاقت مال و دولت میں نہیں، بلکہ دل کے سکون، ایمان کی مضبوطی اور اللہ پر کامل بھروسے میں ہے۔ یہ داستان مجھے ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ امید کا چراغ کبھی بجھنے نہیں دینا چاہیے، خواہ اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھے۔ اس کی زندگی ایک روشن مینار کی طرح ہے جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے۔ اس نے ایک ایسی میراث چھوڑی ہے جو نسلوں تک یاد رکھی جائے گی۔ نور دین آج بھی گاؤں کے چوپال میں بیٹھ کر اپنی کہانیاں سناتا ہے۔ اس کے سفید بالوں اور جھریوں بھرے چہرے پر ایک عجیب سی رونق ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو اللہ کی طرف سے ایک سبق سمجھتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ او خوف انسان کو کمزور کرتا ہے مگر ایمان اسے طاقت دیتا ہے۔ ندامت انسان کو جھکاتی ہے مگر اللہ کی رحمت اسے اٹھاتی ہے۔ امید ہی وہ چراغ ہے جو تاریک ترین رات میں بھی جلتا رہتا ہے۔ اس کی باتیں گاؤں کے ہر شخص کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں یہی پیغام دیا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، صبر کرو اور دعا کرتے رہو، پھر دیکھنا کیسے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی داستان صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک درس ہے، ایک رہنمائی ہے ان سب کے لیے جو زندگی کی مشکلات سے نائف آزما ہے۔ مجھے آج بھی اس کی آواز کانوں میں گونجتی سنائی دیتی ہے، کبھی ہار نہ مانو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہی وہ پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں کہ دنیا سنے کہ صبر، دعا اور امید ہی وہ طاقتیں ہیں جو انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو وقت کے ساتھ کبھی نہیں بدلتی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا سرمایہ ایمان، صبر اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہے، اور یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے والا کبھی نہیں ڈوبتا۔